وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ فاتحہ کسی بھی چیز کو کھولنے والی یہ سورت قرآن پاک کے لیے عنوان کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سورت کے اندر اپنے سے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ جب بھی ہم کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں، آپ بہت اچھے ہو، آپ سخی ہو، آپ مہربان ہو۔ پھر ہم اپنا اور اس کا تعلق اور رشتہ بتاتے ہیں، آپ ہمارے پڑوسی ہو، آپ ہمارے محلے والے ہو، آپ ہمارے رشتہ دار ہو۔ پھر ہم اس کے سامنے اپنے جو ہے حاجت کو پیش کرتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ہمیں مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اس کی ابتدائی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اے میرے بندو ان الفاظ کے ساتھ میری تعریف کرو۔ اس کے بعد ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے وہ بیان کیا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ اس سورت کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ اس سورت میں شفا ہے۔ ہمارا یہ درس چونکہ مختصر ہے، آسان ہے، عوام الناس کے لیے عام فہم ہے، تو ہم اس کی مختصر تفسیر، مختصر ترجمہ آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ مستقل چلے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ تعوذ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے، تلاوت سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں اس کی تعلیم دی گئی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی قرآن پاک پڑھو تو شیطان مردود سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب یہ ہے اللہ کریم ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ قرآن پاک کا جز اس وجہ سے ہے کہ سورۃ النمل میں یہ سورت نازل ہوئی۔ ہر سورت کا یہ جز ہے یا نہیں، لیکن یہ ہر سورت کے درمیان فصل کے لیے ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنا بھی مسنون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی کے مدد سے، استعانت سے ہم شروع کرتے ہیں، وہ اللہ جو بہت مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا پروردگار ہے۔ حمد کا لفظ اس کو ذرا سمجھنا چاہیے۔ حمد کا ویسے معنی ہوتا ہے تعریف، لیکن عربی زبان میں حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی ایسے شخص کی تعریف کی جائے، ایسی خوبی پر تعریف کی جائے جو اس کی ذاتی خوبی ہو، اس کا ذاتی وصف ہو، حقیقی وصف ہو۔ اگر اس کا ذاتی وصف نہیں ہے، عارضی ہے، کسی کا عطائی ہے، تو اس کو حمد نہیں بلکہ مدح کہتے ہیں۔ لہذا حقیقت میں حمد تو فقط اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ کے سوا جس کی تعریف ہے وہ قابل تعریف نہیں ہے، بلکہ وہ عارضی اور جو ہے عطائی وصف ہوگا اس کا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فقط واحد ذات ہے کہ جن کے پاس جو خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، ان کے ذاتی اور حقیقی ہیں۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت، یہاں پہ لفظ جلالہ اللہ، یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، اور قرآن پاک میں آتا ہے تبارک اسم ربک، تیرے رب کا نام بہت برکتوں والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ اسم اعظم بہت برکتوں والا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اس ذات کا نام ہے کہ جو تمام خوبیوں کی
کو جمع کرنے والی ہے، جو واجب الوجود ہے، ہر طرح کی خوبیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اس ذات کا یہ نام ہے رب العالمین۔ رب کا معنی ہوتا ہے وہ ذات جو کسی بھی چیز کو عدم سے وجود بھی عطا کرے اور اس کے وجود کو تدریجاً انتہائی کمال تک پہنچائے اور اس کی ہر قسم کی ضرورتوں کو پورا کرے اور ہر قسم سے اس کی حفاظت کرے، شرور سے اس کی حفاظت کرے، ایسی ذات کو رب کہتے ہیں۔ چنانچہ رب بھی اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات خاص بھی ہے۔ رب کو بغیر اضافت کے مخلوق کے لیے کہنا جائز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جہان، اور یہ چونکہ اللہ کے ما سوا کو عالم کہتے ہیں، لیکن اس کی انواع و اقسام بہت ہیں۔ انسانوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، پرندوں کا عالم، جانوروں کا عالم، یہ عالم کی انواع و اقسام کی وجہ سے اس کو جمع لایا جاتا ہے۔ تو ترجمے کا خلاصہ یہ ہوا کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا رب، پروردگار اور پالنہار ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ دونوں اسم اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی صفت رحمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس سے ہی مشتق ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمان وہ ذات ہے جو بن مانگے عطا کرتی ہے، رحیم وہ ذات ہے جو مانگنے سے عطا کرتی ہے۔ بہرحال اس میں مبالغہ ہے، وہ ذات جس کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ مالک یوم الدین، وہ ذات جو روز جزا کی مالک ہے، جو قیامت کے دن کی مالک ہے۔ دین کا ایک معنی ہوتا ہے قیامت کا دن، روز جزا کا دن، بدلے کا دن۔ مالک یوم الدین، دنیا کے اندر ہر شخص اپنی ملکیت کا اظہار کرتا ہے، یہ چیز میری ہے، یہ ملک میرا ہے، یہ بادشاہت میری ہے، یہ تیری ہے، یہ میری ہے۔ جب قیامت ہوگی تو یہ تیرا میرا سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا تک نہیں ہوگا۔ اللہ خود ہی ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار۔ تو وہ جزا کا دن ایسا ہوگا کہ اس دن سب کی ملکیتیں ختم ہو جائیں گی، اکیلے رب رحمان پروردگار ہوں گے۔ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ لفظ اصل میں نعبدو کا تھا، جو لوگ عربی زبان کی گرامر سے واقف ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے اندر ترتیب کو الٹا گیا، کا جو آخر میں آ رہا تھا اس کو پہلے لے آئے۔ ایاک نعبد، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور ہم تو مسلمان ہیں، ہر نماز کے اندر اللہ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ التحیات للہ، ہماری زبان سے نکلنے والی تمام عبادتیں آپ کے لیے ہیں، والطیبات والصلوات، اور اے اللہ ہمارے جسم سے نکلنے والی تمام عبادتیں آپ کی ہیں، آپ کے لیے ہی ہیں، والطیبات، اور ہماری مالی عبادتیں وہ ساری کی ساری آپ ہی کے لیے ہیں۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے اس کا اقرار کرتے ہیں ہر نماز کے اندر۔ تو اس کے اندر تو گویا کہ شرک کی جڑ کاٹ دی گئی ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو اسی کی جو ہے نا پیش کرتے ہیں واسطہ کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ مدد مانگنا کیا ہے؟ مدد مانگنا دو طرح ہوتا ہے۔ ایک مدد مانگنا ظاہری اسباب کے ماتحت ہوتا ہے، پیاس لگ رہی ہے پانی پلا دو، بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلا دو۔ قرآن میں آتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں، تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، تعاون کرو، مدد کرو، برائی کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ تو اسباب کے ماتحت ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، مدد کرنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ بیمار ہو جائیں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، آپ اس سے گولی لے کر آ جائیں، لیکن ایک ہے اسباب کو بائی پاس کر ما فوق الاسباب کسی سے مدد مانگنا، یہ سوائے اللہ سے کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، یہ شرک ہے۔ مثلا میں بیمار ہو جاؤں، میرے سر میں درد ہے، مجھے بخار ہے، اور میں کسی سے کہتا ہوں کہ مجھے ٹھیک کر دے، تو یہ شرک ہے۔ ہاں میں کسی سے سبب مانگتا ہوں، مجھے گولی دے دو، مجھے دوائی دے دو، مجھے انجیکشن لگا دو، تو یہ تعاون علی البر والتقویٰ کی طرح یہ اسباب کے ماتحت ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ تو شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے اپنا واسطہ پیش کر دیا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں آپ سیدھے راستے پر چلائیے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھے راستہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ ہی نے ہمیں بتلا دیا کہ سیدھا راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ دعا مانگو کہ وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے اپنا انعام کیا۔
اللہ آپ نے کن پر اپنا انعام کیا؟ تو قرآن ہی ہے جو ہمیں اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہی لوگ ہیں جن پر تیرے رب کا انعام ہوا۔ یہ کون ہیں؟ یہ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر انبیاء ہیں۔ انبیاء سے بڑھ کر انعام یافتہ کون لوگ ہوں گے؟ سب سے برگزیدہ اللہ کی مخلوق میں چنے ہوئے بندے۔ تو سب سے نمبر 1 پر انبیاء، دوسرے نمبر پر صدیقین، ہر وہ لوگ جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی تصدیق کی، ان کا ساتھ دیا، ان کے اوپر ایمان لائے۔ پہلے درجے میں جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ صدیقین ہوتے ہیں۔ تو یہ ان سے بڑھ کر انعام یافتہ کون لوگ ہوں گے؟ تیسرے نمبر پر مقام آتا ہے شہداء کا۔ شہداء یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، میدانوں میں نکلتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، بالآخر اپنی جان آفریں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں جان دے دینے والے شہداء، یہ بھی انعام یافتہ گروہ کا تیسرا طبقہ ہے۔ چوتھے نمبر پر والصالحین، وہ لوگ جو صحیح ایمان لائے، صحیح اعمال صالحہ کیے اور نیکی کے اعلیٰ درجے پر پہنچے، ہر نیکی کرتے ہیں، ہر قسم کی برائیوں سے بچتے ہیں۔ ایسے نیکوکار صالح لوگ، گمراہی کے 2 سبب ہوتے ہیں، 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی کو سب کچھ پتہ ہے، کہ حق کو پہچانتا ہے لیکن اس کے باوجود نہیں مانتا۔ یہود جو لوگ تھے یہ بڑے عالم تھے، یہ عارف تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کے اندر بڑے بڑے علماء تھے، ان کی عورتیں بھی بڑی بڑی عالم تھیں، لیکن ماننے کے باوجود، جاننے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا، ضد میں، ہٹ درمی میں۔ تو یہ ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، غیر المغضوب علیہم سے یہود ہو گئے۔ نصارہ جو تھے، تو ضالین سے مراد نصارہ ہیں، یہ نصارہ بھی گمراہ ہوئے۔ تو جو جانتے بوجھتے ہوا، ہم اس سے بھی جو ہے نا، اس گمراہی سے بھی ہمیں بچا لیجئے۔ تو نہ ہم جانتے بوجھتے گمراہ ہوں، نہ انجانے میں گمراہ ہوں۔ اللہ آپ ہمیں اپنی ہدایت کے دامن میں چھپا لیجئے، ہماری دستگیری فرما لیجئے۔ یہ دعا کے الفاظ اللہ نے ہمیں سکھلائے ہیں۔ دنیا میں سب سے قیمتی جو چیز ہو سکتی ہے وہ ہدایت ہے، جو اللہ تعالی ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ اس صورت کے اندر کہ مسلمانوں، آپ ہر نماز کے اندر یہی دعا مانگو، یہی اللہ کی ہدایت مانگو، اور ہم یہی دعا مانگتے ہیں۔ لہٰذا صورت کے ختم پر آمین کہا جاتا ہے۔ آمین کا مطلب ہے اے اللہ اس دعا کو قبول فرما لے۔ چونکہ یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں اس لیے اس کو لکھا نہیں جاتا، لہٰذا آج کی اس سورہ فاتحہ کا یہ مختصر ترجمہ اور تفسیر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔